صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. راکب دوش نبی بلغ العلا بکمالہ. راکب دوش نبی بلغ العلا بکمالہ. ہے انہی کے دم سے یہ روشنی کشف الدجا بجمالہ. ہے انہی سے کے دم سے یہ روشنی کشف الدجا بجمالہ. نانا نبی بابا علی، نانا نبی نانا نبی نانا نبی بابا علی. حسنت جمیع خصالہ یعنی حسین ابن علی. صلو علیہ وآلہ یعنی حسین ابن علی. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اچھے نال پرید تے میں نیواں دکھائیں اپنی خامی تے ڈریوں دے. اچھے نال پرید تے اچھے نال پرید تے میں نیواں دکھائیں اپنی خامی تے ڈریوں دے. خودی شان القباں تو بہت اچھی لواں اس میں گرامی تے ڈریوں دے. تے کہدا ادب وچوں فیل ہے عقل میری تے کر دیواں سلامی تے ڈریوں دے. کتے پیر سردار نہ پھڑک جاوے کرا دعوی غلامی تے ڈریوں دے. کرا دعوی غلامی تے ڈریوں دے. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی حضور کی اہل بیت پہ کوئی حرف آیا اور الحمدللہ میں نے اپنے مرشد پاک کو بولتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنے مرشد پاک کو بولتے ہوئے دیکھا، اور یقین جانیں جب ان کو بولتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو یہ کلام یاد آ جاتا ہے. سماعت فرمائیے. دو جگ دے احسان علی دے بچیاں دا. دو جگ دے احسان علی دے بچیاں دا. دو جگ دے احسان علی دے بچیاں دا. کلمات قرآن علی دے بچیاں دا. کلمات قرآن علی دے بچیاں دا. کلمات قرآن علی دے بچیاں دا. ہو جگ دے احسان علی دے بچیاں دا. ہو جگ دے احسان علی دے بچیاں دا. کلمات قرآن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حاضرین محفل ہمارے درمیان آل نبی اولاد علی فخر و سعادت صفزادہ ولی شان پیر سید غلام نقشبند شاہ صاحب آپ تشریف لائے. آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، نادش اہل سنت حضرت علامہ مولانا صفزادہ پیر سید صداقت علی شاہ صاحب بخاری دامت برکات العالیہ
آپ تشریف لائے خلیفہ مجاز اجمیر شریف انڈیا آفادات کشمیر آپ تشریف لائے میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں دو جگتے احسان علی دے جنہ دا ایمان ہاتھ لے رہا کہ ذرا کوئی بھی ہاتھ تھلے نہ روے دو جگتے احسان علی دے بچیاں آل نبی اولاد علی فخر سراج جگر گوشہ بطول نواز رسول گلے گلشن علی پیر سید عابد حسین شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ آپ بھی تشریف لائے میں آپ کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں مل کے دو جگتے احسان علی دے بچیاں دا دو جگتے احسان علی دے بچیاں دا کلمات قرآن علی دے بچیاں دا دو جگتے احسان علی دے بچیاں دا اور شعر سماعت فرمائیں زلف واللیل نلک کھیٹن والے شہزادے شہزادے لاڈانال نبی نے پالے شہزادے لاڈانال نبی نے پالے شہزادے لاڈانال نبی نے پالے شہزادے توڑیا نہیں کدی مان علی دے بچیاں دا توڑیا نہیں کدی مان علی دے بچیاں دا دو جگتے احسان علی دے بچیاں دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری تمام آبا بلند آواز سے بولو نعرہ حیدری اور بلند آواز آنی چاہیے نعرہ حیدری نعرہ حیدری آل نبی اولاد علی فخر و سادات سرداد علی شان پیر سید منور حسین شاہ صاحب دامت برکات ملالی آپ تشریف لائے آل نبی اولاد علی فخر و سادات جگر گوشہ بطول نواز رسول گلے گلشن علی پیر سید اعجاز شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ آپ بھی تشریف لائے میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں تمام آباد جتنے بھی دائیں بائیں کھڑے تمام آباد تشریف رکھیں میں تمام آنے والے مہمانوں کو ایک مرتبہ پھر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں جتنے بھی مہمان تشریف لائے میں اپنے آستان عالیہ کی جانب سے تمام آباد کا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام آباد کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ ایک نعرہ بلند کریں بولو نعرہ تکبیر رب کے نام پہ ایک ہاتھ ایسے بلند اور مل کے بولو نعرہ تکبیر حضور کے نام پہ اٹھاؤ ہاتھ اور بولو ذرا نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت آخری بندے تک بولو تاجدار ختم نبوت نعرہ حیدری عزیزان گرامی قدر سادات کرام تشریف فرما ہے میرے پیر مرشد آپ تشریف فرما ہے جس ہستی نے سب سے پہلے تاجدار ختم نبوت پہ پہرا دیا اور اس ہستی کی بارگاہ میں چند مصرے پیش کرتا ہوں جناب ابو طالب سرکار کی بارگاہ میں ایک بار جناب ابو طالب سرکار کے نام پر اٹھانے سے ہاتھ تیرا ہاتھ نیچے نہ رہے جتنا تو جناب ابو طالب سرکار کے نام پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے بولو ذرا سبحان اللہ حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے ایک بار تو میں ہاتھ کو لگا مولا علی کے بابا کے نام پر جتنا تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ہاتھوں کو بلند کر لے تو ہاتھ نیچے نہ رہے 5 سیکنڈ کے لیے ہاتھ بلند کر کے سارے مل کے بولو کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نور عین میں قبلہ پیر سے
سے دعا لیتے ہوئے میں مصرع پیش کر رہا ہوں. ایک بھتیجا، ایک بیٹا، ایک بہو، دو نور عین، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا. حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے. اور آج تجھے بتاؤں میں عرفان ابو طالب کونین میں پھیلا ہے. فیضان ابو طالب اپنے بچوں کا لہو دے کر پروان چڑھایا ہے دین محمد پر. احسان ابو طالب پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، حق کا پیغام سنایا ابو طالب. جتنے تو ہاتھ اٹھا سکتا ہے جناب ابو طالب کے نام پر، جناب مولا علی کے نام پر. تیرا ہاتھ نیچے نہ رہے. کیمرے والے بھائی ذرا کیمرہ گھما، ہاتھ کیچ کر ذرا کس کس کا ہاتھ نیچے رہتا ہے، کون کون بلند کرتا ہے. ہاتھوں کو بلند کر کے بولو ذرا حیدر 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 حیدر. مل کے بولو ذرا حیدر حیدر حیدر. نعرہ حیدری. حاضرین محفل خطاب دے رہا ہوں آل نبی غلام علی فخر و سعادت، جگر گوشہ بطول نواز رسول گل گلشن علی حضرت علامہ مولانا صفزادہ پیر سید صداقت علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف لائیں گے. آپ بھرپور نعروں کی گونج میں قبلہ شاہ صاحب کا استقبال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آخری بندے تک ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه الراشدين الهادين المهتدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين
وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين. اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے. اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے. اسلام کا وجود اسی گھر کے ساتھ ہے. اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے. اسلام کا وجود اسی گھر کے ساتھ ہے. آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان. آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان. ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے. آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان. ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے. بھیجوں نہ کیوں یزیدیت پہ لعنت نصیر. بھیجوں نہ کیوں یزیدیت پہ لعنت نصیر. یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے. بھیجوں نہ کیوں یزیدیت پہ لعنت نصیر. یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے. اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے. اسلام کا وجود اسی گھر کے ساتھ ہے. زینت بزم محبت وارث مسند صدارت مجاہد اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت پیکر اخلاص و محبت حضرت پیر علامہ سید ظفر شہزاد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ حاضہ اس مجلس میں جلوہ فرما میرے لیے لائق صد عزت و احترام سادات کرام علماء ذی احتشام ارباب محبت و عقیدت و نسبت دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کی اس خوبصورت نشست میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. الحمدللہ میں نسب کے اعتبار سے بھی اور نسبت کے اعتبار سے بھی کسی خوشامد کا قائل نہیں ہوں، لیکن چند چیزیں جو حق ہیں اور مجھ پہ کہنا فرض ہے وہ ضرور آپ کے گوش گزار کروں گا. سادات کرام سے ذاتی محبت کرنے والے لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن اپنے آباء و اجداد کے عرس پہ، آباء و اجداد سے مراد والد محترم، دادا جان، پردادا جان، ان کے آراس پہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے گھر کے ان افراد کا ذکر خیر کرنا یا سننا یا کروانا جو قیامت تک آنے والے سادات کے لیے اصل الاصول ہیں، یہ اس بات کی طرف ایک توجہ دلانے کا مرحلہ ہے کہ صرف ذاتی محبت اس دور میں کافی نہیں، اب سادات سے نظریاتی محبت کی ضرورت ہے. اور دوسری بات، یہ پیغام میرا جہاں تک جا سکتا ہے جائے، چونکہ پیر
बनते थे, जाहिल लोग डिग्रियां शो करके आलिम का दर्जा हासिल करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब मुकाबला में कुछ और तरक्की भी हुई है, लोगों ने कुछ और चीजें भी बनाना शुरू कर दी हैं। लेकिन इस दौर के अंदर जो वाक़िअतन रसूलुल्लाह के खानदान के अफराद हैं, वो अपने बाप दादा के उर्सों पर पंजतन पाक का जिक्र खैर करके पूरी दुनिया पे इस बात को वाज़े कर रहे हैं कि क़यामत तक आने वाले हर सैयद की इज्जत जुड़ी हुई है तो पंजतन पाक की निस्बत के साथ जुड़ी हुई है। हम बबांगे दोहल कहते हैं कि हमारे साथ ताल्लुक, हमारे साथ रिश्ता, हमारे साथ इलाका वो मशरूत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन अहले कराबत की मुवद्दत के साथ जिनकी मवद्दत का पैगाम अल्लाह का कुरान भी दे रहा है, रसूल पाक के पाकीज़ा अल्फाज भी हमें अता फरमा रहे हैं। इन तमहीदी बातों के बाद मैं आगे चलूंगा। कुरान मजीद से मैंने चंद लफ्ज़ आपके सामने पढ़े हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फला व रब्बिक, मेरे महबूब तेरे रब की कसम, ला युमिनून, ईमान की नफी है, मोमिन कोई नहीं हो सकता, साहिबे ईमान कोई नहीं हो सकता, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ये शाह साहब तशरीफ फरमा है, उलमा यहां तशरीफ फरमा है। फी मा ये माँ उमूम का फायदा दे रहा है। मतलब ये हुआ कि जब तक महबूब अपना हर इख्तिलाफ फैसले के लिए तेरी बारगाह में लेके ना आए, हर इख्तिलाफ आपकी बारगाह में लेके आए, सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत। हरजन भी उमूम का फायदा दे रहा है, मिम्मा में मां भी उमूम का फायदा दे रहा है। इसका माना यह है कि मेरे महबूब हर फैसला तेरी बारगाह में आए, फिर जो भी फैसला, चाहे वो फैसला लाने वाले की जान जाने का फैसला हो, तेरा हर फैसला, तेरा हर हुक्म जब सामने आए तो वो अपने दिल में कोई तंगी ना पाए। और फिर इससे अगला दर्जा ये है, वयुसल्लिमू तस्लीमा, अपने दिल की गहराई के साथ मेरे महबूब तेरा हर फैसला तस्लीम करें। ये 3 मरहले हैं। हर फैसला लेके हुजूर के पास जाना है, हर फैसला सरकार की बारगाह से लेकर खुशी से कबूल करना है, और फिर कबूल करने के बाद उस पर अमल पैरा होने में जर्रा बराबर भी तंगी तुम्हारे दिल में नहीं आनी चाहिए। मैं तफसील में जाए बगैर खुलासतन ये बात अर्ज करूंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह वो बारगाह है कि अगर आप अदब के, अगर आप ताजीम के, अगर आप हुर्मत के, अगर आप तौकीर के, अगर आप इकराम के करोड़ों दर्जे कर दे, तो जो सबसे आखिरी दर्जा है अगर उसके भी करोड़ों दर्जे कर दे, और उससे नीचे आकर जो आप सबसे आखिरी दर्जा समझे, अगर वहां भी हुजूर की जाते अक़दस के ताजीम के मुनाफी किसी अमर का ख्याल जहन में आया तो तुम्हारे अमल खराब नहीं होंगे, तुम्हारे ईमान की बुनियाद खत्म हो जाएगी। इस बुनियाद के बाद मैं आगे चलूंगा। अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात
پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ سرکار کے ادب سے ایمان جڑا ہوا ہے، عمل نہیں، نیکی نہیں، تقوی نہیں، ادب، حضور کے ادب، حضور کے احترام کے ساتھ ایمان جڑا ہوا ہے۔ اب اگلا مرحلہ امام راضی فرماتے ہیں اللہ نے، یہ بات سننا، جو اللہ کا فیصلہ ہو وہ مان لیا کرو، ضد کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، ہٹ درمی کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ امام راضی نے کہا اللہ نے، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میری آواز میں آواز ملا کے ایک دفعہ کہیے، کس نے، کس نے، کس نے، کس نے؟ 5 چیزوں میں اللہ نے 5 چیزوں میں سرکار کی اہل بیت کو حضور کے مساوی رکھا۔ حوالہ امام راضی کا ہے، ذمہ داری میری ہے۔ کہ 5 چیزوں میں اللہ نے نبی پاک کی اہل بیت کو نبی پاک کے ساتھ مساوی رکھا۔ پہلی چیز فرمایا المحبہ، محبت، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ فرمایا جس قرآن میں اللہ نے محبت مصطفیٰ کا حکم دیا، اسی قرآن میں مودت علی المرتضیٰ کا حکم دیا ہے۔ نعرہ تکبیر! اسی قرآن میں سیدہ زہرا کی مودت، اسی قرآن میں حسنین کریمین کی مودت اللہ نے اتاری ہے۔ میں آگے چلوں گا، فرمایا دوسری چیز رسول پاک پہ بھی صدقہ حرام، حضور کی اہل بیت پہ بھی صدقہ حرام۔ فرمایا حرمت الصدقۃ علی وعلی آل بیتی، سرکار نے فرمایا مجھ پہ بھی صدقہ حرام ہے، میری اہل بیت پہ بھی صدقہ حرام ہے۔ تیسری چیز، یہ امام راضی ہیں، سن لیجئے، کہا سلام میں، تیسری چیز سلام، سلام، سلام میں اللہ رب العزت نے رسول پاک کی اولاد کو، رسول پاک کی اہل بیت کو حضور کے ساتھ مساوی رکھا ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، یہ سرکار پر سلام ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ آلِ یاسین، یہ قرات امام راضی نے بیان کی۔ فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ آلِ یاسین، یاسین حضور کا نام ہے، اور آل یاسین سے مراد رسول اللہ کی اہل بیت ہے۔ فرمایا اللہ نے سلام میں بھی جہاں نبی پاک پر سلامتی اتاری ہے، وہاں رسول پاک کی اہل بیت کو بھی حضور کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا اس کے بعد درود میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا جہاں درود مصطفیٰ پہ ہوگا وہاں درود مرتضیٰ پہ ہوگا۔ اور میرے پاس 1 درجن سے زائد حوالے موجود ہیں۔ ہمارے مفسرین نے، ہمارے محدثین نے لکھا من صلی علی فاطمہ صلی علی ابیہا، جس نے سیدہ پہ درود پڑھا اس نے سیدہ کے بابا پہ درود پڑھا ہے۔ یہ 2 درود نہیں ہے، سیدہ پہ درود وہ نبی پاک پہ درود ہے، سیدہ پہ سلام وہ حضور نبی پاک پہ سلام ہے۔ اور 5ویں چیز ذرا حوصلے سے سنیے گا، فرمایا اللہ نے طہارت میں، پیار سے بولیے، محبت سے بولیے، طہارت میں اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ،
अपने नबी की अहले बैत को जोड़ा है। अब हुजूर की तहारत पे कौन सी आयत इमाम राजी ने पेश की, फरमाया मा अंज़लना इलैकल कुरआन लितशक़ा। ये बातें जरा बंद कमरे में बैठ के सोशल मीडिया पे आसानी से बड़े कोशिश से तदरीसी अंदाज में करने की है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपना पैगाम अगर पहुंच सके आप तक। अंज़लना मा अंज़लना, हमने आपकी तरफ कुरान नहीं उतारा इसलिए लितशक़ा, आप मशक्कत में पड़ जाए। क्या मतलब है? सुनिएगा, का महबूब तेरी तहारत अमल से जुड़ी हुई नहीं है, तेरी तहारत किसी अमल की जजा नहीं है, तेरी तहारत किसी अमल का बदला नहीं है। अंज़लना इलैकल कुरआन लितशक़ा, तेरी तहारत किसी अमल की जजा नहीं है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैते व युत्तहिरकुम तत्हीरा। जब ये जुड़े हैं तो इसका माना ये है आले मोहम्मद की तहारत किसी अमल का बदला नहीं है। और ये मेरे हजरत रईसुल मुजद्दिदीन इमामुल मुस्लिमीन फातिह मिर्ज़ाइयत हजरत आला सैयदुना पीर सैयद मेहरे अली शाह गीलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तस्फिया शरीफ के अंदर तहरीर फरमाया, फरमाया रसूल पाक के बाद, अंबिया के बाद हज़राते अरबा सैयदा मौला अली हसनैन करीमैन, फरमाया कायनात में इनकी तहारत जैसी किसी की तहारत नहीं। फरमाया इसलिए कि किसी और को तहारत मिली भी है तो साथ अमल जुड़ा हुआ है। ये रसूल पाक के वो खास हैं जिनकी तहारत हुजूर की तहारत की तरह किसी अमल का बदला नहीं, किसी अमल की जजा नहीं। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युती है मन यशा, फरमाइए अल्लाह का फजल है जो जनाबे मुस्तफा के लिए है और आले मुस्तफा के लिए है। हजरात या रसूल अल्लाह, या अली, हक पंज तन पाक, हक पंज तन पाक। हजरात गिरामी कद्र, इन पांच में से एक चीज को लेकर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। हुजूर ने फरमाया मुझ पे भी सदका हराम और मेरी आल पे भी सदका हराम। इसकी वजह क्या है? सदका क्यों हराम है? मैं इस बात को डिटेल में बयान नहीं करूंगा, हमारी सब उसूल की और फिक्र की कुतुब में लिखा है। ये औसाखे नास है। सदकाए वाजिबा ज़कात लोगों की मैल है और जो मैल दूर करने के लिए पैदा किए गए हैं। मैंने ये तो कहा ही नहीं है कि अहले बैत से मैल दूर है, मैंने ये तो कहा ही नहीं है। मैंने कहा जिनको भेजा गया है मैल दूर करने के लिए, उनकी तरफ मैल कैसे आ सकती है? उनके साथ मैल का ताल्लुक कैसे हो सकता है? कहा ये औसाखे नास है, ये लोगों की मैल है। और अल्लाह ने जिस तरह अपने महबूब से इस मैल को दूर रखा है, उसी तरह अपने महबूब की अहले बैत से भी इस मैल को दूर रखा है। अच्छा, मैल का एक माना तो ये मैल है ना जो मैंने कहा, और मैल का एक माना और भी होता है, माला यमीलो मैलन, झुकना। ये अहले बैते अतहार वो है जिनमें ये मैल भी नहीं, जिनमें वो मैल भी नहीं। मैदान करबला का हो या मैदान मुबाहला का हो या 14 सदियां गुजरने के बाद ये दौर हो, ये जमाना हो। मैं एक बात कहने लगा हूं, कई लोगों पर शायद ये शाख गुजरे कि हमारे बाद प्यारे प्यारे लोग
میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں, میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں سید بھائی ایسے ہوں تو ان کا ادب کرنا چاہیے, سید ایسے ہوں فلاں کا فتویٰ ہے, فلاں نے لکھا ہے, فلاں کتاب میں آیا ہے, سادات کا ادب کرو, ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو. میں نے کہا سادات ایسے ویسے کیوں ہوں؟ یہ آپ کو کس نے چھٹی دے دی ہے کہ اعتراض ہوگا تو سید کے عقیدے پہ, اعتراض ہوگا تو سید پہ عمل پہ. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم رستے سے ہٹے ہو اور سادات کو اپنے ساتھ ملانے کے چکر میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان کا رستہ ٹھیک نہیں ہے؟ یاد رکھنا سادات اس میل سے بھی دور ہے, سادات اس میل سے بھی دور ہے. اگر حق بیانی پر فتویٰ لگے گا, حق بیانی پر شدت آئے گی, تو کوئی میدان ایسا نہیں ہے جہاں سادات میں جھکاؤ آئے گا. یہ جھکتے ہیں تو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, جھکتے ہیں تو بارگاہ رسالت میں جھکتے ہیں, وگرنہ حق کہنا تو صرف دنیا نے اسی گھرانے سے سیکھا ہوا ہے. اس لیے مضبوط رہے, اپنے قدموں پہ مضبوط رہے. سادات کا دامن, یہ مولوی صاحب, یہ عالم صاحب, علماء حقہ ہمارے آج بھی, آپ اس آستانے پہ آئے, گولڈا شریف پہ جائے, توسا شریف جائے, چشتیوں کے, قادریوں کے, نقشبندیوں کے, سہروردیوں کے, سادات کے جتنے آستانے ہیں, علماء حقہ کو آگے جگہ دی جاتی ہے, ان کا ادب کیا جاتا ہے, ان کا احترام کیا جاتا ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, سوچئے گا اسے, یہ جتنے لوگ ہیں کسی کو نامینیٹ کر کے ان کے ہاتھوں میں تمہارا ہاتھ کسی نے نہیں دیا ہے, اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اپنی آل سے رسول پاک نے جوڑ دیا ہے. تو جن کے ہاتھ میں نبی پاک نے تمہارا ہاتھ دیا ہے, لاکھ کوششیں کرنے والے آتے رہے, موجود ہیں اور آتے رہیں گے, لیکن یاد رکھنا رستہ وہی مدینے کی طرف جاتا ہے جو مدینے والے نے تمہیں بتلا دیا ہے, جو مدینے والے نے تم پہ کھول دیا ہے. میں احادیث طیبہ کو دیکھ رہا تھا اور تھوڑی سی زحمت کے بعد میں اپنی بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی پر, حضور کی گستاخی پر, یہ 1.5-2 صدیوں سے جو فرقہ بندی کا سلسلہ شروع ہوا ہے, سنجیدہ ذہنوں کے لیے یہ بات ہے. مجھے بتائیں 1.5-2 صدیوں سے جن لوگوں پر یہ فتویٰ ہے کہ یہ گستاخی رسول کے مرتکب ہیں, کیا وہ نبی پاک کی گستاخی سمجھ کر وہ عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. وہ تعویل کرتے, وہ کہتے ہیں یہ گستاخی بنتی نہیں ہے. گستاخی رسول کفر ہے, اس پہ ہر کلمہ گو کا اتفاق ہے. جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک کی گستاخی کفر ہے, چاہے وہ کسی مکتبہ فکر سے ہو. اصل وہ یہ کہتے ہیں یہ گستاخی ہے نہیں. گستاخ ہر دور میں یہی چور رستہ تلاش کرتے ہیں. اب علماء حق میدان میں آئے, انہوں نے کہا مائی صاحبہ کی بے ادبی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں مائی صاحبہ کی بے ادبی کرنے والا کافر ہے, فاسق ہے, گمراہ ہے, یہ ہے, دائرہ اسلام سے باہر ہے, پر یہ گستاخی ہے نہیں. ہم کہتے ہیں ہم اس چور رستے سے تمہیں بچ کے نکلنے نہیں دیں گے, ہم ہر فارم پہ ثابت کریں گے. اگر کوئی کدو کے متعلق سخت لہجہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ گستاخ رسول بنتا ہے, اور جس کو نبی پاک فرمائے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میں کہتا ہوں اگلے لفظ, اور ہمارے چھوٹے چھوٹے مسجد کے مولویوں کو یاد کرا دیا ہے, اجتہادی خطا اجتہادی. یہاں علماء بیٹھے ہیں, میں نے ایک جملہ پہلی دفعہ درگاہ عالیہ پہ بولا تھا, آج میں ریپیٹ کر رہا ہوں. یہ جو خطا اجتہادی کا لفظ بولا جا رہا ہے,
اور عام مسجدوں کے مولوی حضرات کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی جا رہی ہے، تم کہہ دینا خطا اجتہادی. میں یہ کہتا ہوں سن لینا اس بات کو، یا تو مائی صاحبہ کا مقام نیچے لے جانے کے لیے یہ جملہ ہے یا کسی کا مقام اوپر لانے کے لیے یہ جملہ ہے. یہ جو لفظ بولا جا رہا ہے خطا اجتہادی ہے، یا تو سیدہ کا مقام گھٹانے کے لیے بولا جا رہا ہے یا کسی کا مقام بڑھانے کے لیے بولا جا رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں تم اور تمہاری سازشیں تمہارے سمیت دفن ہو جائیں گی. یہ تو گھر وہ ہے جہاں ملائکہ کی بھی رسائی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اور یہاں جو علماء بیٹھے ہیں میں ان کو یہ بات کہہ بھی جا رہا ہوں. اب جو آپ کے سامنے کہے نا کہ خطا اجتہادی، اسے کہیں پہلے کہ یہ خطا اجتہادی بتائیں ہوتی کیا ہے، پھر اس کے بعد جس قضیے پہ وہ اسے منطبق کر رہے ہیں منطبق کر کے دکھائیے، انشاءاللہ خطا اجتہادی کے چھکے چھوٹ جائیں گے. اور پھر یہ کہ جناب خطا اجتہادی گستاخی نہیں ہے، خطا اجتہادی کہنا بے ادبی نہیں ہے، خطا اجتہادی کہنا مقام کے منافی نہیں ہے. بھئی کس کے مقام کے منافی نہیں ہے؟ آگے مقام بھی دیکھا ہے، ذات بھی دیکھی ہے، ہستی بھی دیکھی ہے. سادات کے گھر میں یہ جملہ کہوں گا تو یہ خوش ہو کے مجھے دعا دیں گے. لفظوں پہ پہرا ہر جگہ پہ ہوتا ہے، جہاں آ کے سوچوں پہ پہرا ہوتا ہے وہ بارگاہ سیدہ ہے. سوچنے پہ بھی پہرا ہے. یہ کیا ہے؟ تمہارے منہ میں تمہاری زبان پہ جو لفظ آئے تم بولتے چلے جاؤ. یہ وہ مقام ہے جہاں سوچ پہ بھی پہرا ہے. عام لوگوں کے لیے میں ایک لفظ عرض کروں گا. سادات سٹیج پہ بیٹھے ہیں، کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت پیچھے آخر پہ بیٹھے ہیں. جہاں پہ لوگ جوتی اتار کے آتے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہیں. لیکن جو وہاں بیٹھے گئے ہیں وہ کہیں گے ہماری عزت ہے، سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں. جو اس سے آگے ہیں وہ کہیں گے ہماری عزت ہے، ہم حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں. لیکن ایک بندہ جو سٹیج پہ بٹھایا جا رہا ہے اگر وہ کہے کہ میں جوتوں کے پاس بیٹھوں گا، آپ کہیں گے نہیں یہ آپ کی بے ادبی ہے، آپ عالم ہیں، آپ فاضل ہیں، آپ استاد ہیں، آپ شیخ ہیں، وہاں نہ بیٹھے. وہ کہے گا 100 بندہ اور بیٹھا ہوا ہے، میں بیٹھا ہوں تو پھر میری گستاخی کیسے ہے؟ تو آپ کہیں گے وہ جو بیٹھے ہیں ان کی جگہ یہی بنتی ہے، ان کی یہی بے عزت ہے. آپ کا مقام اونچا ہے، یہ جگہ آپ کے لائق نہیں ہے. خطا اجتہادی خوبی ہوگی، خطا اجتہادی صفت مدح ہوگی، خطا اجتہادی اچھی چیز ہوگی، مگر کس کے لیے؟ بارگاہ بھی تو دیکھو، مقام بھی تو دیکھو، ہستی بھی تو دیکھو. یہ بچے کو سناتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین. مقربین کے درجے پہ پہنچ کے اس چیز کی حیت، اس چیز کی کیفیت بدل جاتی ہے. میں کہتا ہوں بارگاہ سیدہ وہ ہے جہاں پہ میرے حضرت نے یہ لفظ بولے ہیں، فرمایا سیدہ تو حضور کی ابدیت محضہ کی وارثہ ہے. ان لفظوں کی قوت دیکھو. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ. بس یہ جاری رہے گا. دیکھیے عام لوگ جب عام ہمارے خطبہ مطالعہ کرتے ہیں تو اگر ایک حدیث 4 دفعہ آتی ہے، 4 لفظوں کے ساتھ آتی ہے، 4 طریقوں کے ساتھ آتی ہے، وہ کہتے ہیں ایک ہی بات بیان ہوئی ہے، مفہوم سمجھ آ گیا. لیکن سوچنا، کبھی غور کرنا، میرا آقا وہ ہے جن کی زبان اقدس سے نکلنے والے
ایک لفظ میں معانی کا سمندر ہوتا ہے، ایک لفظ میں معانی کا سمندر ہے. سمجھ آئی بات؟ اب بات تو یہی بیان کرنی ہے نا کہ میرا اور فاطمہ کا رشتہ کیا ہے. جن کے ایک لفظ میں معانی کا سمندر ہے، کبھی فرمائے بدا تم منی، کبھی فرمائے مدغہ تم منی، کبھی فرمائے شجنہ تم منی. بھئی جن کے ایک لفظ میں معانی کے سمندر ہے، اس سیدہ کی عظمت کا سمندر کتنا وسیع ہوگا جس کی ایک شان کو بیان کرنے کے لیے مصطفیٰ 3 لفظ ارشاد فرما رہے ہیں. سوچو تو صحیح، غور تو کرو. پھر حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فامن 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 فامن. ناراض کوئی کسی کو بھی کرے اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو فا ہے نا، یہ بدا تم منی سے جڑی ہوئی ہے، یہ مدغہ تم منی سے جڑی ہوئی ہے، یہ قطع تم منی سے جڑی ہوئی ہے، یہ شجنہ تم منی سے جڑی ہوئی ہے. فرمایا فاطمہ کا غضب، فاطمہ کی ناراضگی جب ذہن میں خیال میں آئے تو اس سے پہلے یہ سوچنا مصطفیٰ کا بدن جس طرح فاطمہ کے بدن سے جدا نہیں، فاطمہ کی ناراضگی بھی سرکار کی ناراضگی سے جڑی ہے، اور فاطمہ کی خوشی بھی نبی پاک کی خوشی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لفظ دیکھیے، فرمایا فمن ابغضھا فقد ابغضنی. ماضی ہو گیا. من یبغضھا فقد یبغضنی. مضارع ہو گیا. مضارع میں نسبتاً استمرار، ماضی کی نسبت. کیا مطلب؟ جس پہ فاطمہ مسلسل ناراض ہیں اس پہ میں مسلسل ناراض ہوں. جس پہ فاطمہ ایک دفعہ ناراض ہوئی اس پہ میں ایک دفعہ ناراض ہوں. فاطمہ کی ناراضگی، توجہ فرمانا، ماہیت میں بھی، کیفیت میں بھی اور کمیت میں بھی حضور کی ناراضگی کے ساتھ متصل ہے. اچھا لفظ دیکھیے، سرکار دو عالم نے فرمایا من یریبھا فقد یریبنی. یریبنی من یریبھا باب افعال ہے. جس نے فاطمہ کو پریشانی میں ڈالا اس نے مجھے پریشانی میں ڈالا. اور پھر سرکار فرماتے ہیں یریبنی من رابھا، مجرد آ گیا، لفظ کم ہو گئے، حرف کم ہو گئے، معنی کم ہو گیا. جس نے فاطمہ کو تھوڑی سی پریشانی بھی دی اس نے مصطفیٰ کو پریشانی دی ہے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا من ینصبھا فقد ینصبنی. یہ مشقت ہے، تعب ہے، تکلف ہے. فرمایا جو بات فاطمہ کی طبیعت پہ بوجھ کا باعث بھی بنتی ہے، یاد رکھنا اس سے سرکار کی طبیعت پہ بوجھ اور ناگواری آتی ہے. ایک بات بیان کرنی تھی اور سرکار نے کتنے لفظ ارشاد فرمائے ہیں. اور یہ حدیثیں آپ سنتے ہیں، حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جب حضرت ابو لبابہ کی توبہ قبول ہوئی، یہ حدیث میں آتا ہے، توبہ قبول ہوئی، آپ تک پیغام پہنچ گیا، خوشخبری پہنچ گئی، ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے. جب بشارت پہنچ گئی، خوشخبری پہنچ گئی تو صحابہ خوش ہوئے نا، دوست سنگی جتنے تھے، واہ 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 ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی. سب آگے بڑھنے لگے کہ ہم رسی کو کھول دیں. انہوں نے اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا. حضرت ابو لبابہ نے کہا نہیں، مجھے کوئی نہیں کھولے گا جب تک سرکار نہ آئے، مجھے حضور کھولے گے آ کر. اچھا مائی صاحبہ نے کہا میں کھول دوں؟ توجہ ہے، میں کھول دوں. انہوں نے پیغام بھیجا نہیں، مجھے حضور آ کے کھولیں گے. اب سرکار نے کسی اور کے حوالے سے یہ تبصرہ نہیں کیا، صرف مائی صاحبہ کے متعلق فرمایا فاطمہ کا رسی کھولنا میرا رسی کھولنا ہے.
अगर फातिमा रस्सी खोल दे तो समझो कि मैंने रस्सी खोली है। इसका मतलब सिर्फ ये अर्ज करना चाहता था कि ये बारगाह इतनी बड़ी है, ये बारगाह इतनी बुलंद है कि यहां पर सांस भी अदब के दायरे में रह के लेना जरूरी है। मेरी गुफ्तगू की आखिरी बात, सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा तो निसाइल आलमीन सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा के मज़ार अक़दस के हवाला से मशहूर दो रिवायतें हैं। जरा माहौल खुल गया है, आपको मुझे अल्लाह ताला नसीब करे कि हम मदीना तैयबा जल्द हाजिर हो। हाँ जी, दो रिवायतें, एक जन्नतुल बकी शरीफ में और दूसरा सरकार के हुजरे अक़दस में। ये दो रिवायतें। अब किसी ने आला हजरत मौलाना शाह अहमद रिजा खां फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह से सवाल किया, कहा हुजूर जब मैं जाता हूं जन्नतुल बकी में और जाकर माई साहबा की बारगाह में सलाम पेश करता हूं तो मुझ पे अनवार तजल्लियात की बारिश होती है, अनवार तजल्लियात उतरते हैं। हुजूर जब मैं पलट कर सरकार के हुजरे में माई साहबा की बारगाह में हाजिरी देता हूं तो मुझ पर फिर अनवार तजल्लियात की बारिश होती है, लेकिन कैफियत वही होती है जो वहां पर है, वही कैफियत यहां भी होती है कि भला अगर रोजा वहां है तो फिर वहां ये कैफियत क्यों, अगर रोजा वहां है तो फिर यहां ये कैफियत क्यों। अब जुमला सुनना, सिर्फ रोटियां खाने के लिए फिक्र आला हजरत नहीं, वो सैयदा पाक के दरबार का गुलाम बन के रहा है तो दुनिया उसे सलाम करती है। उनकी इज्जत जुड़ी हुई है आले रसूल के दर के साथ। जवाब क्या दिया, कहा ओए तू इनको जमानो मकान में मुकय्यद करता है। ओ भाई माई साहबा को जमानो मकान में मुकय्यद करता है। फरमाया ये लोग वो है जो जमानो मकान की कैद से मावरा है। तू वहां जाके तसव्वुर करेगा सैयदा पाक की तवज्जो वहां तेरी तरफ होगी, तू यहां जाके तवज्जो करेगा माई साहबा की तवज्जो यहां तुझ पे होगी। लोगों याद रखना, अल्लाह की बारगाह में जिस तरह हुजूर का वसीला रद्द नहीं होता, सरकार की बारगाह में जो वसीला कभी रद्द नहीं होता वो वसीला सैयदा कायनात का है, वो वसीला मखदूमा कायनात का है। मखदूमा कायनात, मखदूमा कायनात। मैंने कहा फिर आला हजरत का एक शेर है, आजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। इस पर लोगों ने एतराज किया कि शहनशाह तो अल्लाह है। आपने फरमाया कि बादशाहों को सुल्तानुल सलातीन कहा जा रहा है, बादशाहों को सुल्तानुल अरब वल अजम कहा जा रहा है, तो तुम सरकार को शहनशाह कहने पे एतराज करते हो। आजकल कुछ चूहा नमा मौलवी बिलों में बैठ के शोर करते हैं, मखदूमाए कायनात कह दिया, सैयदाए कायनात कह दिया, वालियाए कायनात कह दिया। मैंने कहा ये तेरी सोच और तेरी सोच का दायरा बहुत तंग है। अगर तुझे सैयदा की बारगाह का कुछ भी अदब और फैज नसीब होता तो तू आंखों से ये देख पाता कि ये कायनात बहुत मामूली है। अल्लाह ने सैयदा के बेटों की सरदारी तले जन्नत रखी हुई है। बेशक बेशक। तो हज़रात गिरामी कद्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर फॉर्म पे आज की ये महफिल, किबला शाह साहब के लिए मैंने एक लफ्ज बोला था शुरू में, मुजाहिदे अहले सुन्नत। ये मैंने इसलिए ये लफ्ज बोला था कि शाह साहब अहले बैत अतहार का तहफ़्फ़ुज़ करके
کوئی نیا کام نہیں کر رہے, یہ عقیدہ اہل سنت کا تحفظ کر رہے ہیں. آپ کہیں گے نہیں, ایک اور اہل سنت بھی ہے, وہ شاہ صاحب والی اہل سنت نہیں ہے. تو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. شاہ صاحب آپ کو یزیدی سنی نہیں حسینی سنی بنانا چاہتے ہیں, بے شک بے شک. یہ فرق ہے. باقی کام ہمارا اہل سنت کا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لیکن ہم وہ اہل سنت اور سنیت کی تبلیغ چاہتے ہیں جو حسینی سنیت ہے, جو حسینی اہل سنت ہے. تو شاہ صاحب جہاں بھی دفاع کرتے ہیں وہ عقیدہ اہل سنت کا دفاع کرتے ہیں, اپنی اصلی حیت کے ساتھ, اپنی اصلی حالت کے ساتھ. اور نبی پاک کی سنت, نبی پاک کی سنت, نبی پاک کی سنت سب سے پیاری سنت ہے. نبی پاک کی اولاد سے محبت کرنا. اگر اس سنت کو چھوڑ کر کوئی اہل سنت ہے تو وہ میں نے ذکر کر دیا ہے کہ وہ کون سا سنی ہے. تو حضرت شاہ صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں, الحمدللہ یہ میدان میں ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ میدان میں ہیں. لیکن چند لوگوں کے سامنے, بلکہ کوئی بھی سامنے نہیں ہوتا, صرف حضرت کیمرہ سامنے ہوتے ہیں, 2-4 کیمرہ مین سامنے ہوتے ہیں. تو کسی جگہ بیٹھ کے پڑکے مارنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. الحمدللہ پہلے دن سے ہم نے آج تک اس بات کو پوری استقامت کے ساتھ کیا ہے. کسی فورم پہ آؤ, بچوں کو سامنے کر کے بچوں کے پیچھے چھپنا چھوڑو, اپنے رہنما کو, اپنے پیشوا کو میدان میں اتارو. ہمیں کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں ہے. سیدہ کی نوکری کرنے کے لیے ہر لمحہ ہر انداز سے میدان میں موجود ہے, اور یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے, یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس حسین بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں کوشش کروں گا کہ قبلہ شاہ صاحب سے مجھے اجازت مل جائے. شاہ صاحب کی محبتیں, شاہ صاحب کی اعلیٰ ظرفی اور ان کا آنے والے سب مہمانوں کے ساتھ عزت افزائی کا معاملہ فرمانا. ہوتا تو اصول یہ ہے کہ عزت والوں کو عزت دیتے ہیں, لیکن شاہ صاحب عزت والے ایسے عزت والے ہیں کہ ہر مسکین کو, ہر سیدہ پاک کے در کے فقیر کو بڑی عزت افزائی سے نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان آستانوں کا فیض صبح قیامت تک اسی آب و تاب کے ساتھ جاری رکھے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. حاضرین گرامی